حشر کا میدان قائم ہوگا، تمام کے تمام لوگ نفسی نفسی کے عالم پر ہوں گے، اور اس وقت اللہ اکبر عذاب کے فرشتے ہمیں پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ کسی کو جو ہے عذاب کے بارے میں کسی کے متعلق اعلان کیا جا رہا ہوگا، اللہ کوئی بندہ جنت پر جانے کی خواہش رکھتا ہوگا اور کھڑا ہوگا اور کہے گا مجھے جنت پر جانے دو، اللہ فرشتوں کی جماعت روکے گی، اللہ اکبر، جب فرشتوں کی جماعت روکے گی اس وقت مدینے والے مصطفیٰ کہیں گے فرشتوں اس بندے کو میں جانتا ہوں، یہ میرا اپنا بندہ ہے، یہ درود پڑھا کرتا تھا، درود پڑھا کرتا تھا، تو فرشتوں اس بندوں کو روکو نہیں بلکہ اس بندوں کو جنت کا مزہ لینے دو۔ ہمارے ایمان کی علامت ہے کہ آج بھی ہم حضور کی دین کو سیکھنے کے لیے اپنے راتوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزانی گرامی، یہ میری مائیں جو جاگ رہی ہے، دن کو کام کرتی ہے، پھر انہیں صبح کا ناشتہ بھی بنانا ہوتا ہے، لیکن ابھی اگر یہ جاگی ہے تو اس لیے جاگی ہے کہ مصطفیٰ کریم کی کچھ باتیں یہ سننا چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جاگنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آئے ایک دفعہ ہم سب اپنے آپ کو نبی کریم سے قریب کرنے کے لیے منافقوں کی طرح نہیں مومنوں کی طرح درود پاک پڑھیں۔ پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا من الابصار والجریہ وعلی آلہ وآلہ وسلم۔ عزیزانی گرامی، درود شریف آپ کو جس بھی انداز میں بولا جائے آپ پڑھا کیجئے۔ بنگالی ہماری کمزور ہے تو میں آپ کو بنگالی میں ساری باتیں کہتا کیونکہ آپ بنگالی زیادہ سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ بنگالی میں کہہ دوں کہ شعبائی درود شریف پڑھیں گے، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد۔ عزیزانی گرامی، ہم کسی بھی چیز میں کنجوسی کریں تو کنجوس کہلائے یا نہ کہلائے، لیکن اگر درود پڑھنے میں ہم کنجوسی کریں تو کنجوسی کی سنت ہی نبی کریم دیتے ہیں۔ কথাটা বুঝতে পারছি؟ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا کنجوس وہ ہے، بخیل وہ ہے جو مجھ پر درود نہ پڑھتا ہو، درود پڑھنے پر بخیلی کرتا ہو۔ عزیزانی گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا جو ذریعہ امام غزالی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ فرائض کے علاوہ ہم نے کوئی ایسی چیز نہ دیکھی جو اللہ کے ہمیں قریب کر دے۔ یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کیا ہے، ہم اس کی ادائیگی پر لگے رہتے ہیں تو اس کی ادائیگی کی خصوصیت ہمیں خود اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اس کی ادائیگی جب ہم کرتے رہتے ہیں تو اس کی ادائیگی ہوتی جاتی ہے، ہم اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو، میرے محبوب بننا چاہتے ہو، میرے نظر کے تارے بننا چاہتے ہو تو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو، اس لیے کہ میں حشر میں اس بندے کو زیادہ پہچانوں گا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا، جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ بات نہیں ہے کہ حضور نہیں پہچانتے، لیکن حضور اس بندے کو سب سے زیادہ پہچانیں گے جو بندہ حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوگا۔ میاں آپ ذرا اپنے نبی کریم کو دیکھو کہ وہ نبی اگر ہمیں پہچان لے حشر کے میدان پر تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ ذرا توجہ کے ساتھ سننا، اگر آپ اپنے ذہن پر ایک خاکہ بنانا چاہو تو بنا لو اور اس چیز کو محسوس کرو، وہ نبی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الکوثر عطا فرمایا ہے،
وہ نبی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت دی ہے اور کثرت اتنی دی ہے جسے ہم گن نہیں سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ نبی اگر حشر کے میدان پر ہمیں سب سے زیادہ پہچان جائے تو ہمارا کیا ہونا ہے؟ آئے آپ اپنے ذہن کو تھوڑا قریب کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم نبی کریم پر درود پڑھ کر ہم نبی کریم سے رشتے کو مضبوط کر لیتے ہیں تو ہمارا حشر میں کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں یہ مثال اکثر لوگوں کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے دیتا آیا ہوں. آپ کے سامنے بھی مثال پیش کیے دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کے علاقے پر ایک پیر صاحب آتے ہیں, آپ کے علاقے پر ایک سید زادی کی آمد ہوتی ہے یا کسی بڑے شاعر کی آمد ہوتی ہے. اللہ اکبر. لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی چونکہ وہ دیہات میں آئے ہوئے ہیں. دیہات کا آدمی کسی کے گھر پر ملاقات کرنا چاہے تو اس کے گھر پر جا کر اس پیر صاحب سے مل سکتا ہے. اللہ اکبر. لاکھوں کی تعداد کے مریدین کیوں نہ ہو وہ اپنی جگہ پر ہوں گے, لیکن جب پیر یہاں پر ہمیں اکیلا ملا ہو تو ہم پیر سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر سکتے ہیں, پیر سے اپنے رابطے کو مضبوط کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے جب بندہ ایک گاؤں پر آنے والے سید زادے سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو خود کو ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور ان کے موافق خود کو بنا لیتا ہے. حضرت آپ کو یہ پسند ہے, یہ نہیں میں آپ کے لیے یہ لے آیا. حضرت آپ کو یہ پسند ہے, میں یہ بنایا. حضرت آپ کو یہ پسند ہے, یہ کپڑا پسند تھا, میں یہ آپ کے لیے لے آیا. اور آپ یہ چاہتے تھے میں اس کپڑے پر دیکھوں, میں اس کپڑے کو پہن آیا. اللہ اکبر. پورے گاؤں کے لوگ وہاں پر موجود ضرور ہوں گے, لیکن وہ بندہ جو سید صاحب سے مل رہا ہے, پیر صاحب سے مل رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے اور باتیں اس طریقے سے کر رہا ہے کہ سید صاحب اس کو پہچاننے لگ رہے ہیں, کہ پیر صاحب اس کو جاننے لگ رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ بندہ یہاں پر ملتا ہے لیکن ان کی ملاقات ایک ایسی جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر لاکھوں کے تعداد پر لوگ موجود ہیں. اللہ اکبر. ہر ایک بندہ آج سید صاحب سے ملنا چاہ رہا ہے, آلے نبی کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. رسول کی اولاد کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کو قرار پہنچانا چاہ رہا ہے, لیکن اللہ اکبر آج اتنی تعداد ہے کہ آج سید صاحب سے کوئی نہیں مل سک رہا ہے. آج پیر صاحب سے ملاقات مشکل ہو گئی. مریدوں نے پہرا دے دیا کہ حضرت کو آرام کرنے کی ضرورت ہے, حضرت کس کس سے ملیں گے. اللہ اکبر. تم جاؤ گے تو وہ بھی جائے گا, وہ جائے گا, بھیڑ لگ جائے گی, حضرت کو آرام کرنے دو. پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں, کچھ لوگ آتے ہیں کچھ لوگ جاتے ہیں, مریدین کسی کو آنے دے رہے ہیں کسی کو روک رہے ہیں. پیر صاحب کی نظر پڑ رہی ہے لیکن اس وقت پیر صاحب کچھ نہیں کہتے. مریدین کسے روک رہے ہیں, آنے دے رہے ہیں. جو آ جاتا ہے مل لیتے ہیں, جو نہیں آتا اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں. لیکن اچانک معاملہ بدل جاتا ہے, پورا کا پورا جو ماحول تھا وہ بدل جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی بھیڑ پر وہی گاؤں کا نوجوان نظر آتا ہے جو پسینے پر شرابور تھا اور یہ کہہ رہا تھا مجھے سید صاحب سے ملنے دو, مجھے پیر صاحب سے ملنے دو. اللہ اکبر. مریدوں نے روکنے کی کوشش کی, وہ رکا نہیں بلکہ آگے آ گیا. اللہ اکبر. جب آگے آ گیا پیر صاحب کی نظر اس پر پڑ گئی, سید صاحب کی نظر اس پر پڑ گئی. اب مجھے بتاؤ تو صحیح, لاکھوں کی تعداد ضرور تھی, لاکھوں میں مریدین ضرور تھے, لاکھوں لوگ محبت کرنے والے ضرور تھے, لیکن جب اس بندے پر نظر پڑتی ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں مریدوں اس بندے کو روکو نہیں, اس بندے کو آنے دو, اس لیے کہ میں اسے جانتا ہوں, یہ مجھے مانتا ہے اور میں اسے مانتا ہوں. ارے مریدوں اسے روکو نہیں بلکہ میرے پاس آنے دو, یہ کوئی بیگانہ نہیں ہے بلکہ اپنا بندہ ہے, بلکہ اپنا بندہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تمام کے تمام لوگ اس بندے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہے کہ اللہ اکبر. ہم بھی یہاں پر موجود ہیں, ہم بھی پریشان ہیں کہ حضرت کی ہم زیارت کریں, حضرت سے ملاقات کریں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ملاقات مشکل نہ تھی چونکہ ہزاروں کی تعداد وہاں کھڑی ہے. اللہ اکبر. لیکن پیر صاحب سے تم نے تعلقات کو مضبوط کیسے کیا تھا؟ اللہ اکبر. کیا تم یہاں سے کھڑے ہو کر اسے کسی چیز کا تم نے اشارہ دیا؟ وہ کہتا ہے نہیں, اتنی بھیڑ پر وہ
किसी चीज के इशारे से मुझे अपना कह दे, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जब वो मेरे गांव पर आए थे, मैं उनका महबूब बनकर वहां पहुंचा था। वो जैसा चाहते थे मैं आशा बनकर पहुंचा था। अल्लाह अकबर। तो पता चला छोटे से गांव पर, छोटे से मजलिस पर अगर कोई बंदा ताल्लुकात को मजबूत कर लेता है तो बड़े मजलिस पर, बड़े जगह पर उस इंसान से भी वही ताल्लुकात रहते हैं जो कि छोटी मजलिस पर थी। फिर कोई रोकने वाला नहीं होता, बल्कि जो रोकता है वही मुलाकात कराता है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी तरीके से हश्र का मैदान कायम होगा। तमाम के तमाम लोग नफ्सी नफ्सी के आलम पर होंगे और उस वक्त अल्लाह अकबर आज़ाद के फरिश्ते हमें पकड़कर जहन्नम की तरफ जाएंगे। अल्लाह किसी को जो है आज़ाद के बारे में किसी के मुतालिक ऐलान किया जा रहा होगा। अल्लाह कोई बंदा जन्नत पर जाने की ख्वाहिश रखता होगा और खड़ा होगा और कहेगा मुझे जन्नत पर जाने दो। अल्लाह फरिश्तों की जमात रोकेगी। अल्लाह अकबर। जब फरिश्तों की जमात रोकेगी उस वक्त मदीने वाले मुस्तफा कहेंगे फरिश्तों इस बंदे को मैं जानता हूँ, ये मेरा अपना बंदा है, ये दरूद पढ़ा करता था, दरूद पढ़ा करता था। तो फरिश्तों इस बंदों को रोको नहीं, बल्कि इस बंदों को जन्नत का मजा लेने दो। तो आपने जाना कि छोटी मजलिस पर आपने ताल्लुकात कायम किए थे, मगर बड़ी जगह पर आपको इज्जत मिली। इसलिए जब तक ये छोटी सी दुनिया पर, छोटी सी दुनिया, बिल्कुल छोटी सी दुनिया, उस दुनिया के मुकाबले में ये दुनिया ऐसी ही है जैसे इस दुनिया में बंदा अपनी माँ के पेट को देखता है। अल्लाह अकबर। दुनिया इतनी छोटी है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया पे रहकर हुजूर करीम से अपने ताल्लुकात को मजबूत कर लो तो फिर आपको हश्र के मैदान पर पहचाना जाएगा। लेकिन वो लोग जो दरूद नहीं पढ़ते, तो हमारे सूफियों की किताब में ये भी आता है कि अल्लाह के नबी से पहचान, अल्लाह के नबी उस बंदे को पहचानते नहीं। और यही मामला एक बंदे के साथ हुआ। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नबी पहचान क्या नहीं, मुफ्ती साहब है, सैयद साहब है, उलमा इकराम है, एतराज नहीं कर सकते हजरत, या आप में से कोई पूछ सकता हजरत नबी नहीं जानते, नबी नहीं जानते, नबी तो सबको जानते हैं। आपने भी कभी कहा होगा, हमने आपके उस्ताद से भी हमने सुना है, हमने आपसे बड़े पीरों से भी सुना है, हमने तो बड़े बड़े मुफ्तियों से सुना है, नबी उसे जानते हैं जो पैदा हुआ है, नबी उसे जानते हैं जो पैदा होने वाला है। अरे मियाँ, जिसे खुद के बाप का पता ना हो, नबी उसके बाप का भी पता जानते हैं। अल्लाह अकबर। नबी तुम्हारे बारे, तुम्हारे बाप के बारे, हत्ता के तरीसात के बारे में तुझे जितना इल्म ना होगा, नबी मुख्तार उतना जानते हैं। मगर सैयद साहब आपने ये क्या बात कह दी, नबी नहीं जानते, तो मैं आपको बताता हूँ। एक बंदे ने नबी करीम को ख्वाब पर देखा और नबी करीम के सार पर देखा कि नबी करीम अपना मुंह उससे फेर रखा था। अल्लाह अकबर। नबी करीम अगर किसी को अपनी ज़ियारत कराते हैं, उस बंदे का मेराज हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपको मालूम होनी चाहिए ये बात कि अल्लाह नबी करीम जिसके ख्वाब पर आए तो वो नबी ही आते हैं। शैतान नबी का रूप नहीं ले सकता, शैतान धोखा जरूर देता है, लेकिन नबी को अल्लाह ने जिस शक्ल पर बनाया, अल्लाह ने जिस शक्ल पर अल्लाह ने नबी करीम को दुनिया पर भेजा, इब्लीस इतना ताकतवर होने के बाद भी नबी करीम का रूप धारण नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। इसने नबी को देखा और नबी जिसके ख्वाब पर आते हैं, नबी उसी के ख्वाब पर आते हैं। जो बंदा नबी को खुश किया हुआ होता है, जो बंदा नबी पर
درود پڑھتا ہے کیا وہ بندہ جو نبی کے دین کے خاطر کچھ بڑا قدم اٹھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض دفعہ اپنے غلاموں کی تربیت کے لیے بھی آ جاتے ہیں، بعض دفعہ اپنے غلاموں کی تربیت کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگرچہ اس قابل نہ ہو لیکن اگر اس سے قوم کو عبرت حاصل ہوتی ہے اور بندے کے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، نبی آ کر پورے امت کو یہ پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی لے لو، ایک بندے کے خواب پر نبی کریم کی آمد ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے منہ پھیرے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس بندے نے کہا میرے کریم آقا، میرے کریم آقا، آپ میرے خواب پر تشریف لے کر آئے، یہ تو ہمارے لیے بہت ہی بڑی بات ہے۔ نبی کریم نے یوں دیکھا، پھر اپنے چہرے کو پھیر لیا، انہوں نے کہا حضور حضور میری طرف نظر کریں، میں آپ کو امتی ہوں۔ اللہ اکبر، نبی کریم تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتا۔ اللہ اکبر، اس بندے نے کہا حضور میں آپ کی امتی کا ایک فرد ہوں، آپ مجھے نہیں پہچانتے، حضور آپ مجھے نہیں پہچانتے۔ اس بندے نے بھی میرے خیال سے اعتراض کیا ہوگا، یہ سوال پوچھا ہوگا حضور آپ کے علماء تو یہ کہتے آئے ہیں نبی سب کو جانتے ہیں، نبی اپنی امتی کو سب کو جانتے ہیں، جو امتی ہے جو غیر امتی ہے جو زمین پر ہے جو زمین میں ہے، اللہ کے نبی سب کو پہچانتے ہیں، لیکن حضور آپ مجھے نہیں پہچانتے۔ اس بندے نے حضور سے یہ سوال کر ڈالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے بندے سن لے، میرے علماء نے میرے نائب نے جو باتیں بتائی ہیں اپنے گھر سے نہیں بتائی، بلکہ وہ تو میری زبان کی بولی بولا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میں جو بول آیا تھا میرے غلاموں کے ترتیب شدہ کتابوں کو مطالعہ کر کر وہ میری بولی بولا کرتے تھے، بات ان کے زبان سے نہ ہوتی تھی لیکن حقیقت پر وہ میری بات کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اس بندے نے اعتراض کیا تھا، نبی کریم نے کہا کہ سنو سنو، میرے علماء جھوٹ نہیں بولتے، میرے علماء نے میرے نائبوں نے میری اولادوں نے میرے عاشقوں نے میرے غلاموں نے جو بات تمہیں بتائی ہے وہ بالکل سچ ہے، لیکن اے بندے سن لے، تم نے درود پڑھ کر مجھے اپنی یاد نہیں دلائی، اگر تو درود پڑھا ہوتا تو سب سے زیادہ میرے نظروں کا تو محبوب بن چکا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے اس بندے کو خواب دکھا کر ہم سبوں کے لیے آسان کر دیا، چاہے وہ ہماری ماں کیوں نہ ہو، ہماری بہن کیوں نہ ہو، ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، ہمارا باپ کیوں نہ ہو، اگر وہ جاننا چاہتا ہے نبی ہمیں کتنا پہچانتے ہیں، نبی کے دربار پر ہماری باتیں کتنی دفعہ ہوتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو دیکھو اور غور کرو کہ آپ کتنی دفعہ حضور پر درود پاک پڑھتے ہو، حضور پر جتنی دفعہ